ناظرین، قسط کا آغاز کچھ سے ہوتا ہے جہاں ماریا بلا آخر ام مالی کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اس نے حکیم لطیف کو بچا کر بالڈن کی جان بچائی ہے، جس پر ام مالی پھانسی کی سزا واپس لے لیتا ہے، لیکن اس سے بیوی ہونے کا حق چھین کر قسطنطنیہ واپس جانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی پلٹتی ہے ام مالی کا سانس اکڑنے لگتا ہے۔ وہ تکلیف سے اسے پکارتا ہے لیکن وہ کھڑی تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ خود سے کہیں نہیں جائے گی، لیکن ام مالی سکون سے مر سکتا ہے کیونکہ قدس اور اس کا بیٹا بالڈن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پھر اٹھ کر شور مچانے لگتی ہے۔ باہر لارڈ گائے کو پھانسی گھاٹ لایا جاتا ہے۔ سبیلا کے ہوش ہونے پر وہ کہتا ہے کہ جہنم میں جا کر وہ اس کے شوہر کو سلام دے گا۔ ولیمز اس کی پھانسی کا فرمان باہوشی پڑھتا ہے اور اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے ہی لارڈ گائے کا کمانڈر کہتا ہے کہ پھانسی روک دی جائے، بادشاہ مر چکا ہے اور لارڈ گائے کا فیصلہ نیا بادشاہ بالڈن کرے گا۔ سبیلا اور ولیمز بے حد غمگین ہو جاتے ہیں۔ لانڈے ہوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جانتا تھا اس کا انجام یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب حلب میں کراچا ملک اسماعیل کو صلاح الدین کے حوالے کر دیتا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے کہ اس کا بھانجا ہو بہو اس پر گیا ہے۔ صلاح الدین کو دعائیں دیتے ہیں۔ گمشتگین یاروکی کو ہو کر کہتا ہے کہ صلاح الدین کا ساتھ دینے پر اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین شہزادے کو لے کر جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ یاروکی انہیں پریشان دے کر تسلی دیتا ہے کہ سلطان بیٹے کی خوشبو سے بہتر ہو جائیں گے، جس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ گمشتگین کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اتنے میں کچھ نقاب پوشن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بھرپور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گمشتگین نقاب میں منہ چھپائے بچے کے قریب بڑھتا ہے تو یاروکی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ظالم یاروکی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور ملک اسماعیل کو چھین کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کاراتیگن ہجر خاتون کو پکڑنے والے سپاہی پر وار کر کے اس کو مار گراتا ہے۔ یاروکی کو دیکھ کر صلاح الدین اور بہادر سمیت سب کی آنکھیں اشک کی بار ہو جاتی ہیں۔ ہجر خاتون صلاح الدین سے ولی عہد کو واپس لانے کی فریاد کرتی ہے۔ صلاح الدین حملہ آوروں کی چال سمجھ جاتے ہیں، لہٰذا بہادر کو شہداء کی تدفین اور ہجر خاتون کو حلب پہنچانے کا حکم دے کر خود شام جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر تاجر الیاس پیٹرو کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں وہ بوروں سے کہتا ہے کہ انہیں جو مال و دولت چاہیے وہ دے دے گا، اور الیاس کو گالیاں بکتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے۔ بورو اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ الگ قلعے میں ہے جہاں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ الیاس بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ادھر جنگل میں میلا ساتھیوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ ایک سپاہی اسے خط دیتا ہے جس میں امالیہ کی موت کی خبر ہوتی ہے۔ وہاں کیرٹ میں جاتیلیون اور بالڈن کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جاتیلیون بالڈن کی گردن پر تلوار تان دیتا ہے اور اسے ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ بازی پلٹ جاتی ہے، اور اگلے ہی لمحے بالڈن کی تلوار جاتیلیون کی گردن پر ہوتی ہے۔ اسی لمحے میلا وہاں پہنچتی ہے، امالیہ کی موت کی خبر دیتی ہے۔ خبر سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ قدس میں سبیلا باپ کی میت پر زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ ماریا ناٹک کرتی ہے اور ولیمز آنسو بہاتے ہوئے غصے سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ ایک منظر میں اصفہانی ملک صالح کو سلطان نور الدین کے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کا پوچھتے ہیں تو گمشتگین کہتا ہے ملک اسماعیل کو وہ لایا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے سلطان دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے بیٹے کو برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ قدس کی فتح کا خواب وہ پورا نہ کر سکے لیکن دین کا نور کبھی نہ بجھے۔ سلطان کا جسم ڈھیلا پڑتا ہے تو وزیر عماد حکیم کو بلانے چلا جاتا ہے اور اصفہانی ملک اسماعیل کو لے کر کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ موقع پا کر گمشتگین سلطان کے قریب بیٹھتا ہے لیکن سلطان اپنی آخری الفاظ میں اپنی اولاد و وراثت و تخت سمیت سب کچھ صلاح الدین کے حوالے کر کے دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اصفہانی سلطان کو دیکھ کر غم کی حالت میں ان کو پکارتا ہے لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔